ساداؤ اون دے نوجوان دے والد کو جڑے ویلے سجا گیا میرے پیارے دوستو عزیزو بڑھڑا والد ہن سوچیں دا اندے لجپال میں کو کیا خبر کتھ گالو پہ سڑے دیلا لجپال کو کی میں حال دے سا لجپال کو کی میں حال سنے سا ہن جوان سوچیں دا بھی اندے اکھاں دے بھی چنیر وندہ بہن دے زارو قطار انداروں دے المختصر دسا لجپال کریم دی بارگاہ دے اندر لجپال کریم تشریف فرمائن صحابہ کرام تشریف فرمائن لجپال مدینے والے آمنہ دے لال میرے پیارے دوستو تشریف فرمائن ان بڑھڑا آیا کھڑے ان دا پتر جو شکایت لئی بیٹھا ہے لجپال کریم نے جڑے بلے اس دے والد کو ڈٹھے لجپال کریم نے فرمائے ہاں حال دے میں ہاں تیرا پتر تیری شکایت گھنتے آیا کھڑے او بڑھڑا نبی سیدہ غلام آدھے سونے آکیاں شکایتیں لجپال کریم نے فرمائے آدھے تیرا نا تو میں کوئی جڑا خرچ کریں دے میرے پیسے نے بھی جو خرچ کریں دے لجپال کریم نے فرمایا ہاں حال دے بڑھڑا روتے آدھے جڑے سونا اے بچپن دائیں دا دور ہے اے دے جڑے ویلے گرمی ہوندی ہے میں اندے تو پکھے جھلیں دا ہم جڑے ویلے روندہ ہے میں کو چپ کرویں دا ہم میرا قصور ہی ہوئے میں سارے حال بیٹھا رہیں دے بچپن کنو لاتے جوانی تک حال بیٹھا رہیں دے آدھے سونا آجے جوان تھی گے میرا شکایتاں ودا لیں دے اے جڑے ویلے چھوٹا ہوندہ ہے ایدہ بچپن ہوندہ ہے جڑی شائع آدھا ہے میں کو پورا کرتے بھی دیں دا ہم توجہ ہے آجی میں کہنا چھوٹا جہاں بال ہے پیو کو جڑا کو جا آکسی جڑی چاہے آکسی پیو وہ چیز گھندے سی بیمارے پیو ماں پریشان تھیا ودے ہسپتالے نے میں چاہتی ودن سارو قطار روندے ودن دوئی ودے مقدیں دن جڑے بلے بڑا تھی گے آدھے ابا تو آکو کیا پتا وہاں یہ جڑے ہمیں تو ہونا دی تو آکو کیا پتا تو بڑا شیر پڑ گئی تو بڑا سردار پڑ گئی توجہ ہے تو علی لجپال کریم نے پتہ ہے کیا فرمایا لجپال کریم نے فرمایا جیڑھا کچھ بھی ہے تیرے ابے دائے جیڑھا کچھ بھی ہے تیرے ابے دائے تیری کوئی شے کہتی تو تیرے کل سارا چیزہ بھی کھنوے اے ہے جو حقوق بھی شاہ ہے اولاد دے بھی حقوق ہیں والد دے بھی حقوق ہیں پتر دے بھی حقوق ہیں حقوق سارے کو دیونے پہنے حقوق العباد اے حقوق العباد دے بندے دے حقوق ہیں جڑے ہاں اگر کوئی بندہ ناراض تھیا ودے جب تک بندہ جراؤ کو مدے ہوتے راضی نہ تھی سی اللہ سونا بھی راضی نہیں تھی اللہ سونا بھی راضی نہیں تھی تو میرے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سنے دے نال ہم کلامی گفتگو کریں دے ہن گالیں کریں دے ہن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارادہ کیتا کیونکہ جنت دے اندر ہر کہندہ ساتھی ہو سی ہمسائے ہو سن جی میں مقام ہے جی میں مرتبہ ہے نبی ہیں دے نال ولی ہیں دے نال ایسے حضرت موسیٰ نے ارادہ کیتا جو آج اسان تو پوچھو جو جنت دے اندر میرا ساتھی کون ہے توجہ ہے تو جب تک سامان چاہ سے انشاءاللہ مگال مقادس آؤ توجہ کرو امام الانبیاء علیہ السلام دے غلامو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ سونے دی بارگاہ دینا وچ انتہام کلام تھینن گفتگو کریں دن ایک مرتبہ گن آج حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیتے جو آج لجپال سونے رب کنو پوچھوں جو جنت دے اندر سونا میرا ساتھی کون ہے میرا رفیق کون ہے میرا ہمسایہ کون ہے میرے نال جنت دے اندر کون رہن والا ہے یہ ارادہ کرتے کہ اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر عرض کی دیئے نے سونا ربا جنت دے وچ ہر کئی دا ساتھی ہو سی ہر کئی دا رفیق ہو سی سونا میں آج دوارے کنو پوچھ رہے چاندہ جو جنت دے وچ میرا ساتھی کون ہے
میرا ساتھی کون ہے؟ میرے پیارے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موسیٰ کلیم پیارے نبی دی گفتگو سنیے، گال سنیے۔ اللہ سونے نے فرمائے اے میرا موسیٰ کلیم، جنت وچ تیرا ساتھی ایک کسائیے کسابے، کسائی گوشت بیچن والا۔ حضرت موسیٰ نے گال سنتے ہوئے تعجب کی، تو نے آکھے سن میں نبی تے میرا ہمسایہ کساب ہے، گوشت بیچن والا ہے۔ اللہ سنے فرمائے ہاں گوشت بیچن والا ہے۔ تمہاری توجہ ہے صحیح؟ کون ہے گوشت بیچن والا؟ اے ماں دی عظمت سنن والو، ابے دی خدمت کرن والے خوش نصیب، سنو اے واقعہ اللہ دے پیارے نبی پہ حدن۔ ساتھی کون ہے؟ کساب ہے، جڑا سارا دی گوشت بیچیں دے بازار دے اندر۔ توجہ ہے؟ سارا دی گوشت بیچیں دے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی سونا کساب ہے؟ اللہ سنے فرمایا جی ہاں، تیرا ساتھی کون ہے؟ کساب ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی سونا میں انہیں کو دیکھ سکتا؟ جرا میرا ساتھی ہے جنت دے وچ، میں انہیں کو دیکھ سکتا؟ اوندا مقام کیا ہے؟